ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے گزشتہ ہمارے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس نماز کو فرادہ یعنی اکیلا بغیر جماعت کی پڑھی اور 3 دن ایک جماعت کا اہتمام ہو گیا تھا خود ہی. تو پھر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا تو صحابہ کا کیا معمول تھا اس پہ؟ ایک تو یہ کہ حضور کے بعد خود صحابہ کا، بالخصوص رمضان کے بارے میں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اس حوالے سے کیا کوئی تغیر یا کوئی تبدیلی واقع ہوئی؟ جی، اس میں جو پہلا پارٹ ہے نا آپ کے سوال کا کہ حضور تو تنہا ہی پڑھتے تھے لیکن صحابہ کا کیا معمول تھا، تو جب ہم اس لحاظ سے تاریخ کو دیکھتے ہیں اور روایتوں کو جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا بھی عمومی طریقہ تو تنہا پڑھنے کا ہی تھا. جیسے مثال کے طور پر ایک روایت اکثر لوگوں کے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نماز کی فرضیت کے بعد صحابہ بھی اپنے طور پہ یہ نماز پڑھتے تھے. وطائفۃ من الذین معک سورہ مزمل میں کہا ہے. تو ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق کو بھی دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں ذرا بہت پست آواز میں، اور سیدنا فاروق کو بھی چلتے ہوئے دیکھا کہ وہ بھی رات کی اس نماز میں جو ہے مشغول ہیں. ان کو دیکھا کہ ذرا زیادہ بلند آواز میں. تو چونکہ اس وقت یہ ہدایت حضور کو دی گئی کہ آپ اپنی یہ نماز جب الگ پڑھتے ہیں. سیدنا علی کو نہیں دیکھا اس میں سیدنا علی کو نہیں دیکھا. جی، اس روایت میں تو ان 2 صحابہ کا ہی ذکر ہے. تو اس میں حضور نے ان سے کیا فرمایا کہ بین کا طریقہ آپ رکھیں. سیدنا صدیق کو کہا کہ ذرا بلند کریں اور سیدنا فاروق کو کہا کہ ذرا پست کریں، کہ وہ جو وابتغی بین ذالک سبیلا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو ان روایتوں سے اور دوسری روایتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا عمومی طریقہ حضور ہی کی طرح تنہا پڑھنے کا تھا. اور یہ کیسے معلوم ہوا؟ ایک اس طرح بھی معلوم ہوا نا کہ جو قصہ ابھی 3 دن کی جماعت کا ہم نے سنا، اس قصے میں کیا بات پتہ چلی کہ 3 ہی دن جماعت ہوئی ہے. اس کا مطلب باقی دنوں میں حضور جس طرح تنہا پڑھتے تھے اور وطائفۃ من الذین معک کی بیان کے مطابق جو ہے صحابہ بھی اپنے طور پر تھی تو ان کے لیے تطوع ہی، نفل ہی، لیکن جب وہ پڑھتے تھے تو وہ تنہا ہی پڑھتے تھے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے. یہ وطائفۃ من الذین معک کے ٹکڑے سے جماعت ثابت نہیں ہو رہی کہ ایک طائفہ آپ کے ساتھ؟ نہیں، وہ اس اسلوب کا وہ مطلب نہیں ہے کہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں، طائفۃ من الذین معک کی جو تعبیر ہے، آپ کے جو ساتھی ہیں وہ مراد ہیں ان کی نماز کا. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے پیچھے تو پھر وہ خلف یا دوسری تعبیر ہوتی. ٹھیک، صحیح. تو وہاں جماعت کا خیر ذکر نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی ایک تو یہ پتہ چلا کہ حضور بھی تنہا پڑھتے تھے، صحابہ بھی تنہا پڑھتے تھے. سیدنا صدیق کے دور تک کی بھی تاریخ ہے، اس میں یہی ہے. اچھا، سیدنا عمر کی خلافت کا جو دور ہے اس کے ابتدائی زمانے میں بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی جماعت ہمیں کہیں تاریخ میں، روایتوں میں، معمول میں مسلمانوں کے ہاں نہ رمضان میں نہ علاوہ اس کے نہیں ملتی. صحیح. پھر ایک واقعہ جو یہ صحیح بخاری میں بھی آیا ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، اس میں یہ بات بیان ہوئی کہ ایک دن سیدنا عمر اپنے ہی زمانہ خلافت میں مسجد نبوی میں آئے. رمضان ہی کا مہینہ تھا. یہ عبد الرحمن ابن عبد القاری ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، وہ سیدنا عمر کے ساتھ اس وقت تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں جب پہنچے مسجد نبوی کو دیکھا تو لوگوں کو اس حالت میں پایا کہ کوئی شخص اپنی تنہا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی ایک امام کے پیچھے ہے، کوئی کسی دوسرے امام کے پیچھے ہے. تو مختلف ٹکڑیوں میں یہی رات کی نماز لوگ مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں. تو سیدنا عمر نے جب یہ چیز دیکھی کہ اس طرح کوئی نظم نہیں ہے اور اس طرح جو ہے بے نظمی کے ساتھ جو ہے لوگ الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اس نماز میں چونکہ ذرا نسبتاً بلند آواز میں تلاوت جو ہوتی ہے. بے نظمی حضور اور ابوبکر دونوں کے دور میں بے نظمی موجود تھی، اور حضرت عمر کے وہی مسجد کے اندر حضرت عمر کے ابتدائی دور میں وہ بے نظمی، پھر آپ نے بعد میں اس کو نوٹس کیا کہ بھئی یہ بے نظمی ہو رہی ہے. ہاں، اب یوں ہے، اب یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو ہمیں جو تاریخ میں اس طرح کا قصہ تو چونکہ نہیں ملا کہ مسجد میں سیدنا ابو بکر کے دور میں یا حضور نے اس طرح کی بے نظمی دیکھی ہوئی ہے. تو روایتوں میں آیا کہ ایک موقع پر حضور نے اپنے حجرے سے فرمایا کہ کیا ہے، کچھ آواز سنائی دے رہی، کون ہے؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ کچھ عبادت گزار لوگ ہیں، وہ باہر نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضور نے کہا اچھا یہ بات. تو اتنی بات تو ہمیں روایتوں میں ملتی ہے. اور سیدنا صدیق کے دور میں اس طرح کی مسجد کے اندر بے نظمی اور ٹکڑیوں میں اس طرح کا کوئی قصہ نہیں ملتا ہمیں کہیں. لیکن اس میں ایک تو یہ ان کو قصہ روایت بھی ہو گیا، صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں آ بھی گیا. انہوں نے یہ جب منظر دیکھا تو اس پر ان کو ایسے محسوس ہوا کہ یہ قرآن مجید کے سنانے کے لحاظ سے یہ کوئی ٹھیک ترتیب نہیں لگ رہی. اور انہوں نے پھر یہ جو ہے نا
حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما، ان کو یہ کہا کہ بھائی یہ بے نظمی کے بجائے یہ قرآن مجید کو پڑھنے اور تلاوت کے آداب کے کچھ ٹھیک نہیں لگتی بات، اگر تم پڑھا لیا کرو تو ایک ہی امام کے پیچھے یہی قرآن سن لیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے ان 2 اماموں کو کہا، 2 صحابہ کو کہا، اور کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے اس طرح یہ پڑھانا شروع کیا۔ اور پھر اس موقع پر کیا ہوا کہ جیسے انہوں نے یہ ہدایت دی، اگلے دن عبد الرحمن ابن عبد القاری کہہ رہے ہیں کہ سیدنا فاروق دوبارہ وہیں تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے یہ سبھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس موقع پر وہ جملہ کہا ہے کہ یہ نئی چیز اچھی ہے، لیکن جس کو چھوڑ کر یہ سو جاتے ہیں نا وہ اس سے افضل ہے۔ یہ تبصرہ کیا اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ بعد میں کیا تبدیلی اور کیا تغیر اور جماعت سے ہونا، تو یہ اس دور میں آ کے یہ ایک واقعہ ہوا، اور انہوں نے یہ ہدایت کی، لوگوں نے اس کو ٹھیک سمجھا، اور ایک امام کے پیچھے 2 اماموں کے پیچھے مسجد نبوی میں وہ نماز پڑھنے لگے، لیکن خود سیدنا عمر شریک نہیں ہوئے۔ تبصرہ بھی یہی کیا کہ افضل وقت بھی وہی ہے، اور اس کو چھوڑ کر یہ سو جاتے ہیں، اس وقت یہ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ نئی چیزیں اچھی ہیں، یوں کہہ کے وہ چلے گئے۔ اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اکابر صحابہ اس جماعت کو خود جو ہے وہ دیکھتے اور خود امامت کراتے، اس طرح کی کوئی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی کہ اس میں وہ شریک ہوتے تھے یا امامت کرتے تھے، ایسی ہمیں چیزیں بھی اس طرح کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو یہ تغیر ہے جو ہوا ہے۔ بعد میں اگر کوئی تغیر آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ یہ ہوا ہے۔ تو اس میں حضرت عمر نے جیسے یعنی امیر المومنین ہونے کے ناطے انہوں نے ایک حکم نامے کے ذریعے اس کو کیا نا، آرڈیننس کے ذریعے ایک نافذ کیا کہ بھئی یہ کرو، تو کیا خود بھی نماز میں شریک ہوتے تھے پھر جماعت میں؟ ہاں، یہ جو قصہ ہے اس میں تو یہی ہمیں پتہ چلا کہ وہ چونکہ اگلے دن آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے، اور پھر تبصرہ بھی کیا کہ یہ افضل وقت کی نماز کو چھوڑ کر سو جاتے ہیں، افضل وہی ہے، لیکن یہ نئی چیزیں ایک نظم و ضبط میں آ گئی، یہ نئی چیزیں ہے اچھی۔ تو اس واقعے سے قصے تو ہمیں نعم البدعۃ ھذہ جو ہے انہوں نے فرمایا تھا، تو انہوں نے یہ فرمایا، اس سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خود وہ شریک ہونا یا نماز پڑھانا، اس میں شامل ہونا، یا اس کو کوئی ایسی چیز سمجھ لینا کہ یہ کوئی مسلمانوں کے لیے ہم نے خود کوئی نئی چیز مشروع کر دی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو صاحب کیا یہ ملتا ہے کتابوں میں یا روایات میں اس طرح کہ حضرت عمر نے جب اس نماز کی جماعت کا آغاز کیا تو اس وقت مسجد نبوی کے ائمہ اس کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھایا کرتے تھے، اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے؟ جی، یہ ایک بڑی بحث ہے اچھا علماء کے ہاں، کہ جب وہ انہوں نے یہ ہدایت کی اور ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی تلقین کی اور ٹکڑیوں میں پڑھنا ان کو پسند نہیں آیا، تو اس موقع پر یہ بڑی بحث ہے کہ وہ نماز جب شروع ہوئی تو کیا طریقہ کار تھا اور کتنی رکعتیں تھیں۔ تو 2 قاریوں کا ذکر آتا ہے، بعض روایتوں میں صرف حضرت ابی ابن کعب کا ذکر آتا ہے، تمیم داری کا رضی اللہ عنہ نام نہیں آتا۔ تو اس میں روایتیں جو ہے ایک سے زیادہ ہیں۔ ایک روایت وہ ہے موطا امام مالک کی کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے، جس کو شیخ البانی بھی بالکل مستند ترین روایت قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہی دونوں اماموں کو ہدایت کی، یہی 2 نماز پڑھا رہے تھے، اور ان کو سیدنا عمر نے یہ کہا کہ تم 11 رکعتیں پڑھانا، اور یہ 11 رکعتیں ہی پڑھاتے تھے۔ یہ شیخ البانی نے اس روایت کو ترجیح اس پہلو سے دی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے مستند ترین روایت یہی ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب شروع ہوا معاملہ تو 11 رکعتوں پر ہی تھا۔ کیوں کہ حضور، ایک تو یہ کہ مستند ہے، دوسرا یہ حضور کے اپنے معمول اور اسوے کے مطابق ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسری جو روایتیں ہیں نا، جو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہے علماء کے ہاں، دوسری روایتیں بھی مل جاتی ہیں، یعنی بعض روایتیں ایسی ہیں کہ اسی دور میں جب حضرت عمر نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو اسی دور میں مسلمان 21 یا 23 رکعتیں پڑھنے لگے تھے، بعض روایتیں یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو بعض روایتیں اس طرح ہیں اور وہ 11 والی ہیں، تو 11، 21 اور 23 3 قسم کی روایتیں سیدنا عمر کے دور سے متعلق مل گئی۔ تو ایک طریقہ وہ ہے جو شیخ البانی نے استعمال کیا، اختیار کیا، کہ ایک مستند ہے حدیث اور باقی روایتیں جو ہے وہ انہوں نے سارے طرق جمع کر کے بتایا کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس میں یہ اور یہ علل ہے، وہ سندن ان کو صحیح نہیں مانتے، وہ کہہ رہے غیر مستند ہے، ایک ہی مستند ہے اور وہ 11 ہے۔ اچھا، ایک تو ہو گیا یہ پوائنٹ آف ویو۔ دوسرا موقف کیا ہے؟ دوسرا موقف کیا ہے کہ یہ روایتیں سب کے سب جو بھی ہے نا، یہ سب قابل قبول ہیں،
یہ بھی ہوا ہوگا، یہ بھی ہوا ہوگا، اور مختلف وہ اوقات میں ہوا ہوگا کہ کبھی 11 ہوئی اور پھر تو اس میں بعض لوگوں نے یہ بات، بعض جو علماء ہیں یا شارحین حدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اصل میں 11 رکعتیں شروع ہوئی ہوں گی، جیسے کہ موطا والی یہ روایت ہے. بعد میں چونکہ یہ ثقیل لگی ہوں گی، لوگوں کے لیے بھاری ہوں گی، قیام بھی طویل ہوتا ہے، تو انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے اس کی رکعتوں کی تعداد، تاکہ طویل قیام نہ ہو، تعداد بڑھا دی اور وہ 21 اور 23 پر چلی گئی. چونکہ کوئی پابندی تو تھی نہیں، تو انہوں نے اس طرح توجیہ کی ہے کہ بھئی یہ 11 سے شروع ہوا اور پھر بعد میں بڑھنے کی یہ وجہ ہو گئی رکعتیں. اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لحاظ سے 21 یا 23 رکعتیں، چھوٹی چھوٹی رکعتیں ہوں، عام لوگ ہیں وہ نماز پڑھیں گے پھر چلے جائیں گے، یہ گویا کہ اول وقت کی رات کی بات ہے. تو پہلے 20 رکعتیں تھی، اس کے ساتھ 1 یا 3 وتر تھے. اور بعد میں کیا ہوا کہ لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ تو حضور کے اسوہ کے مطابق نہیں ہے، تو انہوں نے 11 کر دی ہوں گی، جیسے کہ موطا کی روایت ہے. صحیح. تو بعض لوگوں نے اس کو اس طرح ریورس آرڈر میں بھی پیش کیا ہے، توجیہ کی ہے کہ پہلے وہ تھا یا پہلے یہ تھا. دونوں میں سے کوئی بھی رائے گویا کہ اختیار کی جا سکتی ہے جس پہ اطمینان ہو. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 11 اور 23 یہ جو رکعتیں ہیں، یہ اسی زمانے میں، اگر سیدنا عمر کے زمانے میں 11 ہی تھی بالفرض، تب بھی کچھ ہی عرصے میں وہ بڑھ گئی. اس کی وجہ وہی ہے کہ عام لوگوں کے لیے تھوڑا سا قیام میں سہولت ہو جائے، اس لیے یہ اسی زمانے میں یہ تبدیلی بھی آئی اور اس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا. اس کے اندر یہ جو آپ نے ایک توجیہ بیان کی نا کہ مختصر کرنے کے لیے 20 رکعت، یعنی ہلکا کرنے کے لیے، تو آگے میرا ایک سوال تو ویسے اس پہ آئے گا کہ کیا رمضان میں یا تراویح میں قرآن کا ختم کرنا ضروری ہے، یا یہ کہ تصور کہاں ہے. لیکن یہاں میں ضمنی یہ پوچھوں گا نا، یہ تخفیف کی صورت تو اسی وقت آئے گا نا کہ ہم نے 1 سپارہ مکمل پڑھنا ہے یا کوئی متعین، اور اب چونکہ وہ 8 رکعت میں پڑھنا باری ہو رہا ہے تو ہم نے کہا چلو 20 میں کر لو. تو یہ اس کی پیچھے تو یہ وجہ نہ سمجھ میں آتی نا. ہاں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو اس میں طویل قیام کا شروع سے تھا ہی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا کہ ورتل القرآن ترتیلا. تو اس وجہ سے اس کی پیروی میں، اس اسوے کی پیروی میں بہت مختصر تو یہ نماز نہیں ہوا کرتی تھی، نسبتاً ذرا طویل تھی. لیکن ہمیں یہ کتنے اجزاء اور کتنی مقدار میں تلاوت ہوتی تھی، اس کی ہمیں تفصیلات ان روایتوں میں کچھ بھی نہیں ملتی. یعنی اس زمانے میں کوئی ایسی بات کہ وہ لازماً پتہ چلے کہ بھئی اتنا حصہ قرآن کا پڑھتے تھے، یا پورا قرآن رمضان میں پڑھ کر سنانے لگے تھے، یہ چیزیں ہمیں وہاں نہیں معلوم ہوتی. لیکن اتنا یہ اس طرح یعنی الگ الگ روایتوں سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ کیوں تبدیلی ہوئی ہوگی، اگر ہوئی ہے تو. یا تو پھر بات وہی ہے جو شیخ البانی نے کہی کہ یہ روایتیں تو غیر مستند ہے، اس وقت 11 ہی تھی، بعد کے مسلمانوں نے اس کو 23 کیا ہے. اور جو لوگ اس کو وہی مانتے ہیں کہ 23 تو حضرت عمر کے دور میں ہی ہو گئی تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آگے پیچھے پہلے 11 سے شروع ہوا، پھر 23، یا 23 سے شروع ہوا تو 11 بھی ہوئی. جیسے آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ ایک زمانے سے 23 رکعتیں حرمین میں ہو رہی تھی سعودی عہد میں، لیکن آج دیکھیں سعودی عہد ہی میں 13 رکعتوں پر یہ قیام اللیل چلا گیا ہے، 20 رکعتوں کا سلسلہ انہوں نے ختم کر دیا ہے. تو یہ ایک نظم کی بات ہے. دوسرا یہ مختصراً بتائیے گا کہ یہ جو حضرت عمر نے 2 امام مقرر کیے نا، تو ان کا کیا طریقہ تھا؟ کوئی 4 کر کے پڑھا رہے تھے یا کیا ان کا؟ اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہے، روایتوں میں کوئی وضاحت نہیں ہے. اچھا، جو ہم نے بچپن سے جو تراویح کی نماز ٹی وی پہ ہم دیکھتے تھے حرم وغیرہ میں، تو غالباً 2 امام ہوتے تھے نا جی، 10 رکعت کا یا کوئی اس طرح. جی، تو وہ کیا اسی کنٹینیو تھا کہ یہ حضرت عمر نے بھی 2 امام مقرر کیے، تو وہی سلسلہ تھا یا کوئی اور وجہ؟ نہیں، اس کی وجہ اصل میں یہ نہیں تھی. یعنی یہ جو ہمارے ہاں رائج ہے اکثر ملکوں میں، بلکہ حرمین میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو ان ملکوں میں جو رائج ہے قرآن بھی پورا پڑھتے ہیں، اور 20 رکعتیں ہیں کہ ایک زمانے سے، ایک عرصے سے چونکہ مسلمانوں کا یہ عمل وہ مسلسل چلتا آ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو پسند کیا، اور اکثر اس کو منسوب کرتے ہیں سیدنا عمر کے زمانے سے ہی، کہ اس وقت سے یہ معمول تھا. اس میں ہمیں سہولت لگتی ہے، اور اس میں ہمیں پورا قرآن پڑھنا بھی آسان ہے. اور جو عام لوگ عشاء کے بعد یہ نماز ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے حضرت عمر کے دور میں پڑھ رہے تھے، ان کے لیے یہ نماز ہلکی بھی ہو جاتی ہے ان 20 رکعتوں سے. تو ایک تو یہ کہ 20 اس وجہ سے، اور باقی امام کا ایک سے زیادہ ہونا تو ملیشیا میں بھی ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، بہت سے ملکوں میں ہے.
اس کی وجہ تو امام کو تخفیف دینا ہے کہ وہ اس پر پورا برڈن نہ ہو کہ اگر وہ قرآن پورا بھی ایک مسجد میں سنانا چاہتے ہیں اور لوگ سننا چاہتے ہیں تو ایک امام پر اتنا زیادہ بوجھ نہ ہو وہ، بلکہ یہ تخفیف ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حضرت عمر کا جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے دور میں باجماعت کا ایک اہتمام انہوں نے کیا سب کچھ، تو اس پر کچھ مذہبی گروہوں کا یہ اعتراض ہے حضرت عمر پر کہ یہ بدعت ہے اور خلاف سنت کام ہے، اور پھر آپ نے خود حضرت عمر کا اپنا یہ قول بھی دہرایا کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ جو حضرت عمر نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ تو ایک لغوی معنی میں ہے، کوئی دینی یا اصطلاحی معنی میں بدعت وہاں نہیں ہے، بس ایک نئی چیز کے طور پر کہا کہ ایک نئی چیزیں سسٹم بنا دیا ہے، اچھی ہے۔ یعنی کوئی دینی بدعت کیا ہوتی ہے وہ پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے گویا کہ ایک بدعت کا ایجاد ہو گئی ہے، تو یہ بات ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک چیز دین میں بدعت ہو گئی ہے، تو بدعت وہ ہوگی کہ جس کی کوئی اساس، کوئی بنیاد ہمارے دین کے ماخذ میں موجود نہیں ہے، ہم نے خود اس کو ایجاد کیا اور اس کا تصور لوگوں میں عام کیا اور اس کو دین کے طور پر مشروع کر دیا کہ اب یہ دین ہے، اور گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے منسوب کر کے ایک نئی چیز کا اضافہ، وہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصطلاحاً بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لیکن سیدنا عمر کا یہ جو اقدام ہے اس نماز کے حوالے سے، اس کو قطعاً بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی وجہ میں آپ کے سامنے کچھ اس کی جسٹیفیکیشن اور ریزننگ رکھتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ نماز مسلمانوں کے لیے نفل نماز ہے، یہ بات معلوم تھی۔ اس کی کوئی رکعتیں مسلمانوں کے لیے متعین رسول اللہ نے نہیں فرمائی، کسی طریقے کا پابند نہیں کیا، یہ بات معلوم ہے۔ یہ نماز لوگ سونے سے پہلے پڑھ لیں اور اس نماز کو طاق کر لیں، اس کی اجازت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اس میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ یہ نماز رمضان ہی میں پڑھائی 3 دن، اور اس کی بھی تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ساری باتیں، اس کے علاوہ آخری بات کیا ہے کہ یہ نماز جو ہے ہمیں بتایا گیا کہ آخر میں اس کو طاق کر لیا جائے، آخر میں اس کو طاق کر لیا جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر نے جو اقدام کیا، اس کے باوجود یہ نفل نماز ہے، عشاء کے ساتھ ہے۔ رکعتوں کی تعداد چونکہ متعین نہیں تھی، اگر انہوں نے 11 جاری کی تو حضور کے اسوے کے مطابق، اگر 21 یا 23 کی تو حضور کی اجازت کے مطابق کہ آپ جتنی تعداد چاہیں اس کی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے عشاء کے بعد کروایا تو حضور کی اجازت چونکہ تھی، جماعت کروائی تو حضور کا عمل چونکہ اس میں تھا، اور اس میں اسی طرح آخر میں وتر ہو جاتی تھی 21 یا 11 یا 23 پر۔ تو یہ ساری چیزوں کی اساس خود حضور کے عمل میں موجود تھی۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز دینی اصطلاح کے لحاظ سے بدعت کوئی وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ ایک نماز کے بارے میں جو آزادی رکھی گئی تھی اور کوئی تعیین تحدید نہیں تھی، اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عام لوگ بھی پڑھتے تھے، وہ جیسے چاہیں جتنا چاہیں قرآن پڑھیں، جتنی چاہیں رکعتیں پڑھیں، ٹکڑیوں میں پڑھیں۔ اب وہ اگر نظم میں پڑھ رہے ہیں تو وہی چیز ایک اجتماعیت میں آ گئی ہے، بس یہ ایک چیز ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کے اس اقدام کو یہ کہنا کہ یہ کوئی دین میں نئی بدعت ایجاد ہو گئی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ایک اہم بات ہے جو اس پر میں عرض کروں گا، وہ یہ کہ اس طرح بعد میں یہ اتنی شہرت پا کر تسلسل کے ساتھ اگر 23 رکعت بن گئی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا ابھی قریبی سعودی عہد تک بھی حرمین میں 20 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے جاتے تھے 3-4 سال پہلے تک، تو اب اتنی زیادہ اس کو شہرت اور اتنا زیادہ جو رواج ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر مسلمان یہ کانسیپٹ رکھنے لگیں کہ یہ نماز اسی طرح دین میں ہمارے لیے مشروع ہے، سنت ہے، اور اس کی خلاف ورزی ٹھیک نہیں ہوگی، اور یہ باقاعدہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے اسی حالت میں انہی رکعتوں کے ساتھ
اور اسی طرح کی وطر یعنی طاق نماز آخر میں جو کرنی ہے، اسی کے ساتھ دیے یہ کانسیپٹ رکھنا، اس پہ اصرار کرنا، انسسٹ کرنا اور دوسرے طریقوں پر نقد و تنقید کرنا، اس کی بالکل بھی علمی لحاظ سے اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ تصور رکھا جاتا ہے تو یہ قابل اصلاح ہے۔ اس پہ نقد ہوگا کہ آپ نے، حضرت عمر نے تو ایک یعنی اس نماز کے بارے میں جو اختیار اور آزادی تھی اس سے فائدہ اٹھا کر ایک نظم بنایا، خود بھی وہ اس میں شامل نہیں ہوئے، لیکن آپ نے اس کو بالکل شریعت کی ایک متعین فکس نماز کی طرح اگر بنا دیا ہے تو یہ غلط ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ ہماری جو شریعت کی عام 5 نمازیں، اس میں ان نمازوں میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ تو وہ کئی پہلو سے جو فرق ہے، اس میں ایک بڑا فرق کیا ہے کہ قانون ادائیگی کا بالکل طریقہ اور رکعتیں وہاں بالکل فکس ہیں۔ کوئی مسلمان 2 رکعت فجر سے 3 نہیں کر سکتا، اور 3 رکعت مغرب سے 2 نہیں کر سکتا، 4 نہیں کر سکتا، فکس ہے۔ جبکہ اس نماز میں کیا ہے؟ اختیار ہے، آپ کم پڑھیں، آپ زیادہ پڑھیں، بس یہ کہ آخر میں طاق کریں، ایک رات میں 2 مرتبہ طاق مت کریں۔ تو اس لیے یہ جو اس پر اصرار کر لینا کہ اب یہ دین بن گیا ہے، چونکہ حضرت عمر اور مسلمانوں کا عام عمل ہے، نہیں، اس پہ اصرار بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کا مقام شریعت کی بالکل متعین کردہ ان نمازوں کی طرح اس کو مساوی قرار دینا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تصور اگر ہے تو یہ قابل اصلاح ہے کہ لوگ اس کو بالکل شریعت کی مقرر کردہ رکعتوں اور طریقے کے مطابق سمجھ لیں اور سمجھائیں اور اس پر اصرار کریں، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں 2-3 میرے طالب علماء سوالات۔ ایک تو یہ آخری جو آپ نے کہا نا کہ اگر اس پہ اصرار کرے یا اس کو اسی طرح پڑھنے کو مطلوب سمجھا جائے سب کچھ، تو یہ آپ درست نہیں ہے، لیکن سنی مسلمانوں کے ہاں تو یہ اسی طرح نہیں ہوگی ہے، اس لیے ہم ان کو ظاہر بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ نہیں ہوا ہے یا نہیں، یہ تو پہلے ہی بتائیں۔ ایسے ہی ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح اصرار ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ رائے بن گئی نا کہ ایک طرف ایک بڑی اکثریت جو اس فقہ کو مانتی ہے یا اسلامی فقہ کے پیروکار ہیں، تو وہ اپنے ائمہ اور فقہا کی پیروی میں، ان کی رائے میں چونکہ ایکسیپٹ کر لی گئی کہ یہ نماز اسی طرح پڑھی جائے گی، مسلمان پڑھ ہی رہیں، تو آہستہ آہستہ یہ تصور عامت الناس میں آ گیا ہے۔ تو اب یہ قابل اصلاح ہے، لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کریں گے، لوگوں کو تعلیم دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کی اصل پلیسمنٹ یہ تھی، یہ نفل اور تطوع ہی ہے، اس میں رکعتوں میں مسلمانوں کو مکمل اختیار تھا اور آج بھی ہے۔ اس کو اس طرح رائج ہونے کے بعد یہ سمجھنا کہ یہ شریعت کی ایک چھٹی ایسی نماز بن گئی ہے جیسے باقی 5 نمازیں اس مہینے کے لیے، تو ایسا تصور رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن صاحب ایسا تصور رکھنے کے لیے ان کے پاس ایک دلیل بھی ہے نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو اگر خلیفہ راشد نے اس کو جاری کیا ہے اور باقاعدہ قانونی طور پر اس کو نافذ کیا، تو وہ تو پھر سنت خلفاء راشدین میں نہیں آ جاتا یہ؟ دیکھیں وہ جو اس روایت کی جو آپ نے بات کی ہے نا، ایک تو یہ کہ یہ روایت اس طرح کے کانٹیکس کی نہیں ہے، کس طرح کے؟ جس میں کوئی خلفۂ راشدین جو اللہ کے رسول کے ہدایت یافتہ خلیفہ ہوں، حکمران ہوں، جو رشد و ہدایت پہ ہوں اور رسول اللہ کے ہدایت یافتہ ہوں، وہ کوئی نیا دین دیں اور نئی سنت دیں جو رسول اللہ نے نہیں دی، جو قرآن نے نہیں دی، اور وہ دین کے طور پر رائج ہو جائے، یعنی اس معنی میں تو پہلے ہے نہیں۔ اس کو میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ جس کانٹیکس میں یہ بات حضور نے فرمائی ہے نا، وہ پورا کانٹیکس اگر آپ پوری روایت کو دیکھ لیں تو ایک خطبہ ہے جس میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں، ایک خطبے میں ایک خاص سیاق میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں اصل زور کس پر ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے نظم اجتماعی کے ساتھ کیسے ان کا تعلق ہونا چاہیے، کسی بھی لحاظ سے انتشار کی طرف وہ نہ جائیں، وہ اپنے اولو الامر کی سم و طاعت پر رہیں، تقوی پر بھی رہیں، اور اپنے نظم اجتماعی کے ساتھ بالکل وابستگی کے ساتھ رہیں۔ اور پھر ساتھ میں اسی کانٹیکس میں حضور نے یہ فرمایا کہ بعد کے زمانہ جو بھی دیکھے گا تم لوگوں میں سے، وہ بہت سے اختلافات پائے گا۔ تو اختلاف کیا پائے گا؟ اسی طرح کے انتشار ہوں گے۔ اسی کانٹیکس میں آپ دیکھیں، انتشار بھی ہوں گے، خروج بھی ہو سکتا ہے، اختلافات سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، اختلافات تم لوگ دیکھو گے جو بھی تم میں سے بعد میں زمانہ پائے گا۔ تو کہا پھر جب یہ زمانہ ہوگا تو تمہارے لیے یہ ایک تلقین ہے، ایک ہدایت ہے کہ اس موقع پر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اس موقع پر حضور نے کہا کہ جب یہ انتشار دیکھو، یہ اختلافات دیکھو، تو تمہارے لیے یہ ہدایت، یہ ہے رہنمائی اس بات میں ہے
کہ تم میرے طریقے کو اور میرے جو ہدایت یافتہ خلفائے راشدین یعنی میرے بعد جو خلفاء ہوں گے جو میرے ہدایت یافتہ ہوں گے اور رشد و ہدایت پر ہوں گے، میرے اور ان کے طریقے کی پیروی کرنا، اور ساتھ کیا فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اور فرمایا کہ ایاکم و محدثات الامور، دین میں ایجادات سے تمہیں بچنا ہوگا، اور پھر کہا کہ فإن كل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ، ہر دین میں نئی بات جو کوئی ایجاد کرے ضلالہ ہے، گمراہی ہے، اور گمراہی آگ میں. ٹھیک ہے. تو یہ اس پوری بات ہے. اس پوری بات میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک مطلب وہ ہو سکتا ہے جو مثال کے طور پہ جس سیاق میں آپ نے سوال کیا کہ کچھ لوگ اس ٹکڑے کو اٹھائیں اور وہ یہ کہیں کہ حضور نے تو جو دیا وہ دین قرآن سنت اپنی جگہ پر ہے. یہ آپ کا ارشاد یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے جو خلفائے راشدین ہیں نا، ان میں سے ایک سیدنا عمر بھی ہیں، اور خلفائے راشدین خود دین میں مجاز ہیں کہ وہ کوئی سنت کا اجرا کر دیں، مشروع کر دیں. تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ تو بالکل دین کی اساسات سے ہٹ کے بات ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کا ماخذ تنہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، وہی آخری نبی، وہی آخری پیغمبر تھے، ان کی دی ہوئی کتاب آخری کتاب ہے، ان کی دی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے، اب نبوت وہی سب کا دروازہ بند ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ہم جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دین کا آخری ماخذ تو وہی تھے. انہوں نے جو دیا وہ اللہ تعالیٰ سے لے کر دیا، جو ریویل گائیڈنس ہے، اور وہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دین کی تکمیل اور اتمام وہ کر کے چلے گئے. اس اللہ کے دین میں اب کوئی ترمیم اضافہ ہو نہیں سکتا. اس میں کوئی شخص خود اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرے اور لوگوں کے لیے اس کو سنت کے طور پر جاری کر دے، یہ رسول اللہ خود بھی نہیں کہہ سکتے اور مجاز بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ معنی نکالنا اس کے کہ سنت الخلفاء راشدین کا یہ مطلب ہے کہ حضور نے جو قرآن سنت دیا، اب خلفاء راشدین میں سے ایک خلیفہ ایک نئی سنت دے رہا ہے، یہ خود دین بن گئی. اب تو یہ ہو نہیں سکتا. لیکن صاحب یہ تو مکتب فراہی یا مکتب غامدی کے ایک اسکالر ہونے کے ناطے آپ کا فہم ہے نا، جمہور اہل سنت نے اس حدیث کو کیسے سمجھے؟ میں اپنی یہ بات بھی چاہوں گا کہ ذرا سا پورا کر لوں اور اس کو بھی دیکھتا ہوں کہ یہ جو یعنی میں عرض کر رہا تھا سنت الخلفاء راشدین والی، ایک تو کانٹیکس میں نے بتا دیا کہ اس کانٹیکس، دوسرا ہے کہ خبر واحد ہے، یہ قرآن کی کوئی بات نہیں ہے یا کوئی شریعت کا ماخذ نہیں ہے جہاں سے ہم کو استدلال کر کے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کریں. اچھا، خود سیدنا عمر نے بھی، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انہوں نے دین میں ایک چیز مشروع کر کے جاری کر دی، تو اس بات کے ہی شواہد نہیں ہے کہ خلیفہ راشد خود اس نماز کو جو انہوں نے سنت کے طور پر اگر مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ جاری کیا، وہ تو خود اس میں شامل نہیں ہوئے. تو انہوں نے سنت اور دین کے کسی نئے حکم کے طور پر تو اس کو جاری کیا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نماز تو پہلے سے ہے، سب الگ الگ بھی پڑھ رہے ہیں، حضور نے بھی پہلے پڑھائی ہے، جماعت سے بھی پڑھائی ہے، الگ سے بھی پڑھی، ہم نے بھی پڑھی، قرآن میں بھی اس کی بنیاد ہے. تو یہ کوئی نئی نماز ہی نہیں ہے. انہوں نے ایک صرف جماعت کا ایک نظم ہے وہ انہوں نے قائم کیا. اس کانٹیکس میں جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے، تمہیں بغاوت نہیں کرنی، سم و طاعت پہ رہنا ہے، تقوی پر رہنا ہے، اختلافات دیکھو تو میرا اور میرے خلفاء کا طریقہ. تو مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کو وحی کے ذریعے سے پایا، اس کو محفوظ رکھا ہر آمیزش سے. اجتماعی معاملات کو بھی رسول اللہ نے بخوبی دیکھا اور ہر طرح کے انتشار کی صورتحال میں بھی معاملات کو سنبھالا. اور آپ کے جو خلفائے راشدین ہیں، خلفاء یعنی حکمران ہوں گے نا، وہ بھی تو سم و طاعت کیا ان کی بھی کرنی ہے، ان کی بھی سنت الخلفاء راشدین یعنی وہ بھی میرے اسی طریقے پر رہیں گے، وہ بھی دین کو بے کم و کاس آگے لے جائیں گے، اس کو ہر آمیزش سے پاک رکھیں گے، وہ بھی بدعت کو داخل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آخر میں تو بدعت کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی نا اسی جگہ پر. بالکل. تو ان کی یہ بات ہے کہ جس طریقے سے میں سارے معاملات کو ایک خلیفہ کے طور پر بھی رسول کی حیثیت سے لے کے چل رہا ہوں، تو میرے بعد کے جو مہدی خلفاء ہوں گے وہ میرے اسی طریقے سے نظم اجتماعی کو بھی دیکھیں گے، دین کو بھی دیکھیں گے اور دین کی حفاظت بھی کریں گے، ان کے معاملات کو بھی دیکھیں گے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان کی پیروی کرنی ہے. یعنی یہ وہ بات ہے جو وہاں ہے.
اس کانٹیکس میں کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے آدمی یہ کہے کہ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ کوئی نیا حکم بھی دے دیں، خلفائے راشدین قرآن اور سنت کے اوپر کوئی نیا حکم اپنی طرف سے دے دیں، وہ سنت بن جائے، تو پھر یہ بتائیں کہ الراشدین المہدیین کا کیا مطلب؟ کہ وہ رشد و ہدایت پہ تو وہی ہوں گے نا جو اللہ کے رسول کے دیے ہوئے دین کو ہی آگے بیان کریں گے، اسی کو پہنچائیں گے اور اسی کی حفاظت کریں گے، وہی مہدی قرار پائیں گے نا، نہ کہ وہ کہ جو اپنے طور پر دین میں اضافہ کریں۔ تو اس لیے اس روایت کو اس حق میں، یعنی اس کے استدلال کے طور پر پیش کرنا کہ ہم نے اس وجہ سے اس کو لیا ہے اور اس کو اب دین بنا لیا اس نماز کو کہ چونکہ یہ روایت ہے، تو یہ وہ والی بات ہے کہ پہلے ایک موقف اختیار کیا۔ آپ نے پوچھا نا کہ عام طور پہ لوگ کیسے جمہور اہل دیکھتے ہیں، سنت تو وہ نے کیا ہوتا ہے کہ ایک رائے، ایک موقف کا اثر پہلے لے لیا جاتا ہے اور پھر لوگ تلاش کرتے ہیں کہ اس میں حق، اس کے حق میں کہیں سے کوئی چیز مل جائے۔ تو اس طرح کی وہ کوئی چیز ہے جو ملی اور کہا کہ وہ روایت کے طور پر انہوں نے پیش کر دی کہ چونکہ انہوں نے یہ طریقہ کیا تھا تو یہ بات اس کے طور پر پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے تو بڑے جو ہے وہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، اس کو ہم نہیں پیش کر سکتے دلیل کے طور پر۔ اجرا صاحب، حضرت عمر کے اوپر چلو یہ ترائی والی بات تو آپ نے صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ اور چیزیں بھی ایسے ملتی ہیں نا جو حضرت عمر نے ہی اس کا اجرا کیا اور پھر اس کو سنی مسلمانوں کے کچھ فرقوں نے اس کو بالکل اپنا لیا۔ تو اگر صرف تراوی تک بات ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے نہیں اس کی کوئی بنیاد ہے، حضور نے 3 دن ایسا کیا، تو کچھ اور چیزوں میں بھی ملتے ہیں۔ تو حضرت عمر کی طرف جو جن لوگوں کا الزام ہے حضرت عمر پہ بدعت کے فروغ کا یا پھر بدعت کی بنیاد ڈالنے کا، تو ان کے سپورٹ میں کچھ چیزیں اس طرح ملتی ہیں، تو ان کو پھر کیا کہیں گے آپ؟ یعنی آپ جو ہے طلاق کے حوالے سے مثال کے طور پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو دیکھیں اس طرح کی جو بعض واقعات ہوئے ہیں یا بعض ان کی طرف سے جو اقدامات ہوئے ہیں، تراوی پر تو ہم نے تفصیلی بات کی ہے کہ اس میں میری رائے کیا ہے۔ جو طلاق کے حوالے سے مثال کے طور پر یہ دوسری ہی چیز لے لیں تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بعد میں لوگوں نے اس کو اس طرح لے لیا کہ اس طرح کے امور پہ اجماع کر لیا، اکثر فقہا نے اس کو مان لیا اور اس کو ایک دینی حکم کے طور پر گویا کہ طلاق ثلاثہ کو انہوں نے جاری کر دیا۔ تو دیکھیں یہ بات کہ علماء کا اپنا موقف ہے کہ انہوں نے ایک چیز دیکھی اور بعد میں اس کو جاری رکھا اور حضرت عمر کی طرف نسبت بھی کر دی کہ چونکہ انہوں نے اس کو نافذ کر دیا تھا تو ہماری رائے بھی اسی پر ہے، ہمارا اسی پر اطمینان ہے اور ہمارا اسی پر فتویٰ ہے۔ تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے، ان کے انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور جب حضرت عمر اس طرح کا کوئی نظم اجتماعی سے متعلق کوئی فیصلہ نافذ کر دیں، قانونی نوعیت کی کوئی چیز جاری کر دیں، تو اس چیز سے کوئی چیز خود بخود دین نہیں بنے گی، وہ ایک قانون ہوگا کہ بھئی اس وقت یہ صورتحال ہے، یہ انتظامی معاملات کو دیکھ کر میں تو اس وقت یہ فیصلہ مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ لوگ اب جھوٹ بولنے لگے ہیں، اب مجھے اس طرح سخت قانون بنانا پڑے گا۔ تو پھر انہوں نے ایک تدبیر کے طور پر یہ اس کو قانون کے طور پہ بنا لیا، خود وہ بھی اس کو مطلب آسمانی دین کے طور پر، ایک شریعت کے حکم کے طور پر تو نافذ کر ہی نہیں رہے تھے نا۔ تو ایک انتظامی چیز تھی، ایک فیصلہ انہوں نے کر لیا اور انہوں نے دنیا کو اس کا پابند نہیں کیا، لیکن اگر بعد کے فقہا نے، علماء نے دیکھا اور انہوں نے اس کو جاری رکھا تو یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں بن سکتی۔ دین و شریعت تو وہی بنے گی جو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہے، جس چیز کو وہ دین قرار دیں گے صرف وہی دین قرار پائے گی، جس کو انہوں نے دین قرار نہیں دیا، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے خلفائے راشدین ہوں، ان کے اپنے ذاتی اقدامات ہوں، انتظامی فیصلے ہوں جن کی تنفیذ انہوں نے اپنے اپنے دور میں کی ہے، اس سے وہ کوئی نیا دین نہیں بنے گا، یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ تو آپ دیکھیں بہت سے علماء فقہا نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ بھئی قرآن مجید میں طلاق کا قانون یہ ہے اور اس کو ابدی حکم کے طور پر ایکسیپٹ کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے پہلے کے فقہا کی رائے کو اور اجماع کو باقاعدہ توڑا اور اس سے ہٹ کر قرآن کی بنیاد پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی واقعات کی بنیاد پر طلاق کے معاملے میں وہ رائے دی، دوسری جو رائے ہے معروف۔ تو اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے، یعنی ان کی کسی بھی اقدام کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ دین بن گیا ہے، وہ شریعت بن گئی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے فقہ میں اب درج ہونی چاہیے۔ سارے جو مسلمان ہیں وہ ان خلفائے راشدین کے اس طرح کے انتظامی فیصلوں کے بھی پابند ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں تو اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی مسلمان اسکالر جو ہیں وہ اگر لوگوں کو
اس بات کا پابند کریں کہ فلاں اور فلاں خلفائے راشدین نے یہ فیصلے اپنے اپنے زمانہ خلافت میں کیے تھے، انتظامی نوعیت کی کیے تھے یا فقہی نوعیت کے کیے تھے، یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جناب سارے مسلمان آپ اس کی پیروی کریں اور یہ آپ پر لازم ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم ان کو دین کے طور پر ان فیصلوں کو مسلمانوں کے سامنے رکھیں اور مسلمانوں کو ان کا پابند کریں۔ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دینی دلیل ہونی چاہیے، ایسی کوئی دینی دلیل نہیں ہے۔ ہم ان میں سے کسی چیز کے پابند نہیں۔ جیسے میں نے بھی تراویح کے حوالے سے بھی عرض کیا کہ اگر بالفرض تاریخی یہ واقعہ مان لیا جائے کہ 23 رکعتیں حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ شریعت نہیں بن سکتی، یہ دین کا ابدی حکم نہیں بن سکتی کہ 23 رکعت آپ کو لازماً پڑھنی ہے، نفل کے طور پر ہی بہرحال پڑھنی ہے، تب بھی 23 پڑھنی ہے۔ یہ شریعت کا آسمانی حکم بن ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف اسی وقت بنتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نفل ہمیں کسی چیز کا پابند کر کے جائیں کہ آپ یہ نفل نماز اس طرح 23 رکعتوں میں ہی پڑھنی ہے، یا تو نہ پڑھیں، جب پڑھیں تو اس طرح 23 رکعتوں میں پڑھیں، تب ہم کہتے کہ بھئی یہ نماز نفل میں بھی اس کی تحدید تعیین رکعتوں کی حضور نے کر دی ہے، تو ہم اس نفل میں ایسے ہی کریں گے جیسے کہ مثال کے طور باقی نوافل میں ہم کرتے ہیں۔ لیکن کسی خلیفہ نے کوئی اقدام انتظامی کیا، وہ ابدی شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی۔ بہت شکریہ صاحب۔ میں اس پہ ایک دو سوالات، لیکن میں ایک سوال کی اجازت چاہوں گا اسی موضوع پہ۔ وہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے اس کو نافذ کیا ایک قانون کے طور پر، یا آپ نے دو اماموں کو مقرر فرمایا، تو کیا اس دور میں کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے ان کی اس رائے کی یا ان کی اس اقدام کی مخالفت کی ہو؟ دوسرا یہ کہ خاص طور پر کیا حضرت علی یا حسنین کریمین یا اس طرح کے جو لوگ وہاں تھے، یعنی چونکہ ہمارے حضرت عمر پہ اس حوالے سے جو زیادہ ایک سختی کے ساتھ بات کی جاتی وہ ایک خاص ہمارے مسلمانوں کے گروہ کی طرف سے نا، تو ان کے مصادر میں تو اس حوالے سے روایتیں ہیں کہ حضرت علی اس کو نہیں مانتے تھے یا ان کی طرف سے اس کی مخالفت ہوئی۔ تو آپ لوگ جن مصادر کو مستند مانتے، کیا اس میں حضرت علی سے خاص طور پر کوئی ایسی چیز ملتی ہے آپ کو، یا اس حوالے سے انہوں نے تائید کی ہو، مخالفت کی ہو، جب وہ خود خلیفہ بنے تو انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی؟ بس یہ میں چاہ رہا ہوں۔ تاریخ کی اور آثار کی جو مستند روایتیں ہیں ان میں تو ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے ہم متعین طور پر پورے وثوق سے کہہ سکیں کہ فلاں اور فلاں صحابہ تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ اختلاف کیا یا نکیر کی، حضرت عمر کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا۔ ایسی کوئی تفصیلات ہمیں مستند تاریخی روایتوں میں تو نہیں ملتی۔ ٹھیک، البتہ بعض روایتوں میں جن پر بڑا کلام بھی ہے اور ان کی سندوں پہ بڑی بحث بھی ہے، بعض روایتوں میں ہمیں کچھ نہ کچھ تفصیل ایسی مل جاتی ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا بھی اطمینان نہیں تھا، اور حضرت علی کے حوالے سے ایک بات یہ آتی ہے کہ وہ کوفہ میں تھے اور لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی رمضان کے ان نوافل یعنی تراویح کی نماز کے لیے ہمارے لیے کوئی امام مقرر کر دیں تو وہ ہمیں نماز پڑھائے۔ تو اس روایت میں یہ کہ حضرت علی نے گویا کہ ان کو تنبیہ کی اور یہ فرمایا کہ یہ جو ہے ایک خلاف سنت عمل ہے، اور انہوں نے ان کی اس ریکویسٹ کو قبول نہیں کیا۔ تو بعض جگہوں پہ یہ اس طرح کی تاریخی روایتوں میں ملتی، لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ یہ کوئی مستند روایتیں ہیں، کوئی آثار ہیں، ان کی کوئی سند ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ بلکہ اس کے اوپر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ شیخ البانی نے اپنی کتاب صلاۃ التراویح میں خاص طور پر اس کو موضوع بنایا ہے، اور موضوع بنا کے کیا کہا ہے، انہوں نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ صحابہ کا اس پر کوئی اجماع ہوا تھا، اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح عام طور پر یہ تصور ہے نا کہ حضرت عمر نے جب اس طرح کے امام مقرر کیے، نماز لوگ اس طرح پڑھنے لگے عشاء کے بعد مسجد نبوی میں، تو شیخ البانی نے وہ روایت جمع کی کہ بعض صحابہ کی نسبت سے کوئی باتیں آتی ہیں کہ انہوں نے سب نے اتفاق کیا اور وہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے۔ تو ان روایتوں کو جمع کر کے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی اجماع ثابت علمی طور پر نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ اس پر بالکل متفق تھے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جب یہ 23 رکعت والی بات ہے، اس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ امام مالک کے دور میں دیکھیں تو تاریخ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی مسجد نبوی میں 39 رکعتیں ہو رہی تھیں، یعنی وہ 23 پہ بھی معاملہ رکا نہیں ہے۔ بدعت تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں نا، پھر بڑھتی جاتی ہیں۔ تو دیکھیں اس دور میں یہ دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس کو بدعت کا عنوان دیں
کہ بھئی وہ مختلف شکلیں اختیار کرتی رہے گی. اور دوسرا یہ کہ آپ کہیں کہ دیکھیں حضور نے چونکہ خود مسلمانوں کو رکعتوں کا پابند نہیں کیا، اگرچہ وہ خود جو ہے وہ آپ 11 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، تو لوگوں کو پابند نہیں کیا، تو حضور کی رکعتوں سے لوگ کم بھی پڑھتے تھے، زیادہ بھی پڑھ سکتے تھے. تو اب زیادہ پڑھ سکتے تھے میں کوئی لمٹ نہیں ہے، لوگوں نے مختصر 39 رکعتیں بھی مسجد نبوی میں پڑھی ہیں. تو اس لیے ہمیں تاریخ میں تو بہت کچھ ملتا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں حضرت علی کے دور میں بھی ملتا ہے کہ انہوں نے عورتوں کے لیے ایک امام مقرر کیا، مردوں کے لیے دوسرا امام مقرر کیا، اور بعض روایتوں میں کہ خود وتر بھی پڑھائے. صحیح، اس طرح کی یہ چیزیں بھی بات. ملتی ہے. تو اس طرح مختلف باتیں ہیں جو ہیں، لیکن ان میں یہ چھان پھٹک کر لینا کہ یہ ساری کوئی مستند کیا ہے اس میں اور غیر مستند کیا ہے، تو پورے وثوق سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی. بس یہ تاریخی روایات ہے جس میں بہت کچھ وہ ہے، اختلاف بھی پایا جاتا ہے مضمون کے لحاظ سے.